بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فرحان اسلامک اسٹوڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ درس فقہ میں آج ہم چند اہم مسائل جن کا ہر نمازی کو جاننا لازم اور ضروری ہے سیکھیں گے۔ تو آیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر کھانسی آ جائے تو اس کے حوالے سے کیا شرعی ہدایات ہیں؟ تو اگر کھانستا ہے اور اس سے دو حروف پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے اوہ، کھنکھارنے میں اگر دو حروف پیدا ہو جائیں جیسے اوہ، تو نماز فاسد ہو جائے گی، جبکہ کوئی عذر نہ ہو اور کوئی غرض صحیح بھی نہ ہو۔ اگر کوئی عذر ہے، مثلا طبیعت کا تقاضا ہے یا کسی صحیح غرض کے لیے کھنکارا ہے، مثلا آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام سے غلطی ہو گئی اور اس کو آگاہ کرنے کے لیے کھنکارا ہے، تو یہ ایک عذر ہے اور اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح کسی دوسرے شخص کو کھنکار کر یہ آگاہ کرنا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بھی تاکہ نمازی ہونا معلوم ہو جائے تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لقمہ دینا، اس کے بعد سے پہلے بھی ایک بات گزری ہے ہماری ایک ویڈیو میں۔ لقمے کا مطلب یہ ہے کہ امام کو کوئی بات بتانا، نماز کے متعلق کوئی چیز سے آگاہ کرنا۔ تو تراویح ہو یا تراویح کے علاوہ باقی نمازیں ہیں، ان نمازوں میں اپنے امام کو لقمہ دینا اور امام کا اپنے مقتدی سے لقمہ قبول کر لینا درست ہے، مگر امام کے رکتے ہی فوراً لقمہ دینا مکروہ ہے۔ تھوڑا توقف کرنا چاہیے کہ شاید امام کو خود بات یاد آ جائے، وہ آیات، وہ الفاظ جو وہ بھول رہا ہے، اور وہ خود نکال لے۔ اور اس طرح امام کے لیے بھی مکروہ ہے کہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پہ مجبور کرے، یعنی بار بار پڑھے یا خاموش کھڑا رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر امام کو تلاوت کے دوران کوئی آیت بھول رہی ہے تو وہ بار بار نہ پڑھے، وہ مقتدیوں کو مجبور نہ کرے، بلکہ کسی اور سورت کی طرف منتقل ہو جائے یا کوئی اور آیت شروع کر دے۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ اس سورت کا شروع کرنا یا اس آیت کا شروع کرنا نماز کو توڑنے والا نہ ہو۔ اور اگر بقدر فرض یا بقدر ضرورت پڑھ چکا ہے اور اس کو اٹک گئے الفاظ، آگے نہیں پڑھ پا رہا، تو اب وہ رکوع کی طرف چلا جائے، رکعت کو ادھر ہی، یعنی قرات کو ختم کر دے اور رکوع کی طرف چلا جائے، کیونکہ فرض قرات تو وہ کر چکا ہے۔ تیسرا مسئلہ آج کی اس ویڈیو میں نمازی کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا کیا نماز کو توڑ دیتا ہے؟ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے کسی کا گزرنا نماز کو نہیں توڑتا، خواہ گزرنے والا بندہ مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی کتا ہو یا کوئی اور جانور ہو۔ لیکن نمازی کے سامنے سے گزرنا شریعت میں سختی سے منع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نمازی کے سامنے گزرنے میں جو کچھ گناہ ہے، اگر گزرنے والے کو اس گناہ کا پتہ چل جاتا تو 40 تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر سمجھتا، اور 40 میں یعنی 40 سال بھی کہہ سکتے ہیں یا 40 دن بھی کہہ سکتے ہیں، کھڑا رہتا اور گزرتا نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ زمین میں دھنس جانے کو آگے گزرنے سے بہتر سمجھتا، یعنی بندے کو یہ اچھا معلوم ہوتا کہ میں زمین میں دھنسا دیا جاؤں بجائے اس کے کہ کسی نمازی کے آگے سے گزروں۔ تو عموماً مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو ہی فرض نماز ختم ہوتی ہے
پچھلی صفوں میں تو لوگ جو بعد میں آ کے شامل ہوتے ہیں وہ اپنی حرکتیں رہی ہوئی پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پہلی صف والے لوگ ہوتے ہیں یہ پھر پیچھے نکلنے کو شروع ہو جاتے ہیں، نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا جمعہ کے دن ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ابھی نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ جلدی پڑھ لیتے ہیں، تو وہ بھی ان کے آگے سے گزر جاتے ہیں، نہیں گزرنا چاہیے۔ اب کوئی گزرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو نمازی کے آگے کوئی ایسی چیز جس سے نمازی اور گزرنے والے کے درمیان ایک آڑ اور رکاوٹ بن جائے، اگر وہ ہو، جس کو عربی میں ہم سترہ کہتے ہیں، تو سترہ کے آگے یعنی نمازی کے آگے سترہ اور سترہ سے آگے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جہاں پہ کسی کے گزرنے کا امکان ہو تو وہاں نماز پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ اپنے آگے وہ سترہ لگا لے۔ اور سترہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ شریعت میں سترہ کم از کم 1 ہاتھ کے برابر اونچا اور کم از کم انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے، کم از کم۔ اور زیادہ سے زیادہ جو سترہ ہے وہ 3 ہاتھ اونچا ہو۔ اگر نمازی کے سامنے کوئی دیوار ہے یا کوئی درخت ہے یا پلر ہے، اور اس پلر یا دیوار یا درخت کے آگے سے کوئی بندہ گزر رہا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے، درست ہے۔ تو اسی طرح جیسے گزرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزروں، نماز پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی کوئی بقیہ سنتیں نوافل وغیرہ ہیں تو وہ بھی ایسی جگہ نہ پڑے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، خصوصاً دروازوں کے سامنے بقیہ نماز شروع کر دیتے ہیں احباب، جس سے گزرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا ہٹ کے سائڈ پہ پڑھ لیں۔ اور جو لوگ سائڈ پہ پڑھنے کے لیے نمازی کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جہاں فرض پڑھے ہیں وہاں آپ سنت ہی نہیں پڑھ سکتے یا نوافل نہیں پڑھ سکتے، کسی اور جگہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، اس بات کی ایک جواز یہ ہے کہ مسجد میں یا جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں دوسری جگہ پہ آپ سنتے پڑھ لیں، ایک جگہ پہ فرض پڑھ لیں، تاکہ ہر جگہ زمین کی آپ کے حق میں گواہ ہو جائے۔ یہ تو ایک افضلیت والی بات ہے، ایک اچھی بات ہے، لیکن نمازی کے آگے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑے گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔